بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کی دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر امرا کی حوض کا پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ جاتا تھا، جیسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس اندھیرے کی دور کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہالت کی اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کو آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیرے دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ حضور ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، وہی نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقائے نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ فرمائیں گے وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، دنیا کی تمام تر کلام اس کے سامنے بیچ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنی گود میں کھلایا۔ جس دن برنو انسان کے پتھر کی بتوں، دوستو آج کے دن کیوں نہ ہم عید کہیں، یہیں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود پر حق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ ذرا سوچو، اگر آقائے نامدار سرور کائنات فہر موجودات ختم المرسلین سے تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس کی در کی خاک چھان رہی ہوتے۔ آج کا دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں مناؤ جشن عید المیلاد النبی ہے، مناؤ لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمائے اجاڑ کر نہیں، گھر کر منگ کر نہیں، بلکہ مسجد آباد کر کے، نوافل پڑھ کر، درود و سلام بیچ کر، غریبوں کی امداد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے التجا کرتے ہیں، منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نجات ہو اور تیری خوشنودی شامل ہو۔ ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نجات ہو اور تیری خوشنودی شامل ہو۔